بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ترین اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے فضلاء کو اور اپنے فارغین طالب علموں کو جب وہ علماء کی صفوں میں شامل ہو جائیں، جب وہ فارغ التحصیل ہو جائیں، تو ان کو اپنے جامعہ سے، اپنے دینی اداروں سے، اپنے اسکول سے ان کو مربوط رکھا جائے۔ یہ ایک بنیادی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو کہ اپنے تمام تر توانائیوں کے خرچ کرنے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ جب آنے لگتا ہے تو اس وقت کا یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ دیکھیں، تمام شعبہ جات جو کہ ہم نے اپنے ادارے میں قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب کا جو اصل اور بنیادی چیز جو اس کے ارد گرد ہماری تمام کارروائیاں اور تمام توانائیاں اور تمام چیزیں ہمارے ارد گرد اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، وہ ہے طالب علموں کی علمی اور عملی طور سے ان کے اوپر محنت کرنا اور ان کو محنت کر کے ان کو ایک مقام تک پہنچانا۔ ہم محنت تو کرتے ہیں الحمدللہ اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے یعنی طالبہ بھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم فارغ التحصیل ہو گئے، اور جو اساتذہ ہیں وہ بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن نہ تجربے کاری کی بنا پر وہ طالب علم ہمارے بہت ہی کثرت کے ساتھ ضائع ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت طالب علم فارغ التحصیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت 95% طالب علموں کے ذہنوں میں اگلے سال کی ترتیب، کوئی زندگی کی اگلے سال کی ترتیب نہیں ہوا کرتی۔ ان سے جب اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا سوچا، آپ کیا کریں گے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، تو ان کے پاس کوئی راستہ سامنے نہیں ہوتا الا یہ کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہوا کرتے ہیں ان کی ایک طریقے سے رہبری ہوا کرتی ہے کہ تدریس ضرور کریں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ان کی رہبری اور رہنمائی چونکہ اسی لائن سے ہوتی ہے تو لہٰذا وہ اکثریت کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہاں اگر کوئی سلسلہ تدریس کا بنا تو ہم درس و تدریس کے سلسلے کو ضرور قائم رکھیں گے اور اپنی زندگی کے اندر درس و تدریس جاری رہے گی، اور یہ بہت اہم ترین شعبہ ہے، اور اپنا جو کچھ علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کو پختگی کے لیے یہ ایک بہت بہترین شعبہ ہے، اس کو لے کے چلنا چاہیے اور ضرور بضرور کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ جو ہے وہ ایک اور بعض اوقات طالب علموں میں جو ہے وہ عام طور سے اگر اس بارے میں نہ بھی کوئی ان کی رہبری ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہ ایک طریقہ کار سامنے ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اساتذہ نے پڑھا اور ہمارے اساتذہ نے پڑھ کے ہمیں یہ چیز سکھا دی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک یعنی آگے پہنچائیں۔ اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن صحیح طور پر رہبری اور رہنمائی اس موقع پر بھی نہیں ہوتی، اور جب طالب علم فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے ان کی رہبری اور رہنمائی کرنی چاہیے وہ نہیں ہوا کرتی، جس کی وجہ سے یہ ہمارے طالب علم ہمارے ہاتھوں میں رہتے ہوئے بھی اور ہمارے ہاتھوں میں رہنے اور ہمارے ہاتھوں سے جانے کے بعد بھی یہ طالب علم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یعنی 90-95% ایسے علماء تیار کر رہے ہیں ہم
کہ جن کی رہبری اور رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر ہمارے جامعہ سے، ہمارے اساتذہ سے مربوط اور تعلق نہ ہونے کی بنا پر ان کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہی طالب علم بہت ہی زیادہ یعنی تنگ دستی کے عالم میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی جس انداز سے بھی ان کو کوئی ایسا ہاتھ پکڑنے والا ان کو ملتا ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس طرف ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک پریشان کن ایک صورتحال دیکھ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی ان کو ہاتھ پکڑنے والا، کوئی سنبھالنے والا ملتا ہے، جس شعبے سے بھی ہو، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ امور انجام دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے طالب علموں کو ہمارے دین کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، ہمارے دین کی شعبوں کی آبیاری کے لیے تیار کیا ہے، لیکن وہ ان کی کھپت اس میں نہیں ہوا کرتی، جس کا جو بنیادی غلطی ہے وہ ہمارے اداروں کی ہے، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کی ہے، کہ جو واضح طور پر ان کو کسی بھی قسم کے شعبے کی رہبری اور رہنمائی نہیں کیا کرتے۔ اس سلسلے میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دین کے شعبے صرف اور صرف ہمارے ہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور عام طور سے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے طالب علم بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کی بہت اچھی سی ایک مثال ہے، اور یعنی دینی تو بہرحال نہیں چاہیے، لیکن سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہے، بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا ذہن ہے، سب کچھ ہے، عام طور سے وہ عملی طور سے بھی یہی دیکھتا ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں ابو جیسا بنوں گا۔ ابو جیسا بننے کے لیے اس کے ہاتھ میں کیا چاہیے؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی یا موٹر سائیکل کی چابی چاہیے، کپڑے چاہیے، تیار ہوتے ہوتے ٹوپی چاہیے، اور اگر ٹوپی نہ پہنتے ہوں تو ہیٹ چاہیے، تو ہیٹ یا ہیلمٹ جو بھی کچھ ہے، چابی لے کر ابو بننے کا ایک خواب اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے علماء جو تیار ہوتے ہیں، ہمارے طالب علم جو علماء بنتے ہیں، ان کا ایک دماغ میں ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے تدریس کرنا ہے، کیونکہ تدریس کرتے ہوئے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تدریس کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں کو بھی اپنے جامعہ میں جو ہے وہ رکھیں اور اس کو پروان چڑھائیں۔ اس میں سب سے پہلے تحریر کا شعبہ ہے، تقریر کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ تجہیز و تکفین کا شعبہ ہے، معاملات شرعیہ کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ تدریس کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ خانگی جو امور ہوتے ہیں، داخلی امور ہوتے ہیں، ان میں اس کو صحیح کرنے کا شعبہ ہے کہ عوام الناس میں لوگوں کے اندر یہ یعنی بیداری پیدا کی جائے کہ تم اپنے داخلی امور کو بھی اچھے انداز سے کرنے والے بنو، اور اس کے علاوہ خارجی امور کی بھی انجام دہی میں، جس میں اس کے کاروبار کو، اس کے معاملات کو اور اس کے دفتری نظام کو صحیح کرنے کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغان کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ طفلان جو چھوٹے بچے ہیں ان کے تعلیم کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ عملی طور پر دین کو سکھانے کا شعبہ ہے۔ عملی طور سے مثال کے طور سے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں ہمارے مساجد کے تحت جو کہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سیکھنا چاہتے ہیں باقاعدہ طور سے، لیکن سیکھنے کی ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور سے وضو ہے، غسل ہے، طہارت کے مسئلے مسائل ہیں جو عملی طور سے ان کو کر کے دکھائیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزوں کے جب ایام آتے ہیں، جب رمضان شریف آتا ہے، تو عملی طور سے ان کو بتایا جائے کہ کس کس انداز سے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان کو اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کریں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ کتاب الایمان اور عقائد سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے وہاں سے لے کر اور میراث تک، کتاب الفرائض تک جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کو قائم کیا جائے، اور یہ جو قیام ہے وہ اپنے اداروں میں بھی ہو سکتا ہے، دینی اداروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی مساجد کے ماتحت بھی ہم ان تمام شعبوں کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس میں علمی شعبے بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی ایسے بھی شعبے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق یعنی عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس عوام کی محنت جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے۔ ہم اپنی محنت کو، ہم اگر کسی لاہور میں ہیں
تو اندرون سندھ سے آئے ہوئے طالب علم کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دور دراز سے طالب علم جو آیا کرتے ہیں ان کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ کوئی چترال سے آ رہا ہے، کوئی گلگت سے آ رہا ہے، تو لاہور والے اس پر محنت کر رہے ہیں، لیکن لاہور والے اپنے ہی ادارے کے نیچے جو دکاندار ہیں ان کے اوپر محنت نہیں کرتے، لیکن دکاندار ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، اور بے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس نہیں جاتے اور ان کے اوپر محنت نہیں کرتے، دور دراز والوں پر محنت ہوتی۔ تو اس انداز سے یہ تمام شعبے مدارس کے اندر بھی قائم کیے جائیں، اور اس کے علاوہ اپنی مساجد جہاں جہاں طلبہ جا رہے ہیں پڑھ کے، وہاں پر بھی جو متقدمین فضلاء اس ادارے کے ہیں ان کی ماتحتی میں بھی اور ان کی سرپرستی میں بھی اور ان کی رہبری میں بھی یہ تمام چیزیں قائم کیے جائیں۔ دیکھیں، جو مساجد ہیں وہ مساجد انہی محلوں کی ہیں، اور جہاں پر وہ طالب علم پڑھ کے گئے ہیں، وہاں کے حالات کا، وہاں کے معاملات کا اس سے اچھا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا وہاں پر ان اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہتے ہوئے وہاں پر اس قسم کے تمام شعبے قائم کیے جائیں گے، تو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان سب کی کھپت ہوگی، اور وہ تمام جو ہمارے علماء ہیں وہ جو تیار ہو کے ہمارے دینی اداروں سے گئے ہیں وہ وہاں جا کر کام کرنے والے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی ہماری محنت ہے وہ بہت اچھے انداز سے ہم جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، یہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ ادارہ تربیت المعلمین کے حوالے سے ہے۔ ادارہ تربیت المعلمین ہی کبھی بھی تدریس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ کمتر سمجھیں، لیکن ہمارے ہاں ذہنوں میں، ہمارے دینی اداروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر تو دین کا کام کرنا ہے تو تدریس کرنا ہے، تدریس نہیں کرو گے تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ کا ذہنی طور سے جب ان کو پڑھا جاتا ہے، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں بڑا استاد ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس بڑی دلیل یہ ہے کہ میں بڑے درجے کے طلبہ کو پڑھاتا ہوں، درجہ سادسہ کے، درجہ سابعہ کے، دورہ حدیث شریف کے اسباق میرے پاس ہیں۔ تو لہٰذا اپنے لیے وہ اس لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اساتذہ کے ذہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑا کام ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اساتذہ اپنے لیے اس چیز کو بہت یعنی کم تر درجہ اور معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ ان کو گھنٹہ دیں، اور انہی اساتذہ کو گھنٹہ دیں، اور گھنٹہ دے کر ان کی باقاعدہ ان کے ماتحت مختلف انداز سے مختلف جگہوں سے طالب علم اس کے سوالات آئیں، اور اپنے ہی فارغ التحصیل لوگوں کے سوالات آئیں، یا ان کی ٹیلی فون آئیں، یا واٹس ایپ آئے، یا ای میل آئے، مختلف جو رابطے کے ذرائع ہیں وہ آئیں، اور وہ ان کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ یہ چیز بالکل ہمارے ذہنوں سے خالی ہو چکی، یعنی بالکل خالی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بالکل نہیں آتی۔ اور اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ طور سے ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کرام جو اپنی عمروں کے لحاظ سے ایک حد کو بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے بھی بہت جامع ہوا کرتے ہیں، اور رشد و ہدایت کے وہ مینار بن سکتے ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے ہمارے فارغ التحصیل علماء جو ہوتے ہیں ان کی رہبری اور رہنمائی یہ حضرات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اپنے ہی محنت جو ہم نے سال ہا سال سے کی ہوتی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہم بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑے اپنی تمام تر توانائیاں ظاہری اور باطنی اور جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے ان پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے ان کے اوپر پھل لگنے کا اور آتا ہے اس کے اوپر نتیجہ آنے کا، تو ہم ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جیسے اگر کوئی فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر مال تیار ہوتا ہے، مال تیار ہو کے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں بکے، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اس کو لے لیں، لیکن ضرورت مندوں کو دینے کے بجائے اور مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے بجائے پھر وہ مال ہم باہر رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ مال بعض اوقات پڑے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ہم اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یہی ہے کہ اپنے ادارے کے اندر یہ بات رکھیں
کہ جتنے بھی فارغ التحصیل علماء ہیں ان کی ہمارے جامعہ سے مربوط ہوں، ہر اعتبار سے، داخلی اور خارجی اعتبار سے، علمی اور عملی اور تربیتی لحاظ سے، اور دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب کے لحاظ سے، خصوصاً وہ شعبہ جات اپنے اداروں میں قائم کریں، اپنے مساجد کے ماتحت قائم کریں کہ جن کا تعلق خاص کر عوام سے ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کا شعبہ بالکل نہیں ہوتا۔ دعوت و تبلیغ کا شعبہ کے ایک آدمی ہے ہمارے شہر کے اندر موجود ہے اور ہمارے تمام معاملات کے اندر وہ دخیل ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ ہم اس کے ساتھ معاملات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مسلمان بنانے کے لیے کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ اور یہ علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید دعوت و تبلیغ یہ ایک خاص جماعت کی ذمہ داری ہے، یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ وہ جماعت اپنے تحت کام کر رہی ہے، وہ غیر مسلموں میں، ہمارے جو ہند و پاک ہیں غیر مسلموں میں ان کی جس طریقے سے کام ہونا چاہیے اس طریقے پر کام کم ہے۔ ہمارے ہاں دعوت اور تبلیغ کا کام بہت اہم ہے، اس چیز کو جاری رکھنا چاہیے، اعمال کی طرف لوگوں کو لے کے آنا چاہیے، وہ چیز بھی نہیں ہوا کرتی۔ ہر اعتبار سے بہت سارے ختم نبوت کا شعبہ ہے باقاعدہ طور سے آج کل، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام نہیں ہوا کرتا، لوگوں کے ذہن صاف نہیں ہوتے۔ ہمارے علماء باقاعدہ اس پر کام کریں کہ لوگوں کے ذہن کو دینی اعتبار سے لے کے آئیں، ان کے اندر دینی ہم آہنگی کو پیدا کریں، دین کے سے محبت ان کے دلوں کے اندر ہو، اہل علم سے محبت ہو، اہل اللہ سے محبت ہو، اور دینی تعلیم سے محبت ہو، ہر اعتبار سے دین کی نسبت رکھنے والوں سے اور دین کی نسبت جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان سب سے محبت ہو۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی رہبری، ہمارے اساتذہ کی رہبری، ہمارے محتمم صاحب کی جانب سے باقاعدہ اس شعبے کو جلا بخشیں، اور انشاءاللہ العزیز آدمی جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب یہ بات کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہمارے جو اصل جو کام ہے اس کے اندر ہمارے خرچے نہیں ہوا کرتے۔ میں ان لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا تو اس وقت نہ تو اس بارے میں سوچا تھا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ 5,000 کا جو ہے خرچہ لینے والا ہے، پھر وہ ادارہ جو ہے وہ 10,000 کا ہوا کہ ماہانہ 10,000 خرچہ ہوتا ہے، پھر 20,000 ہوا، پھر 1,00,000 ہوا، پھر 2,00,000 ہوئے، کئی لاکھ روپے جو ہے صرف تنخواہوں کی مد میں جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت وہ بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ اس بات اس وقت نہیں سوچی تھی، لیکن محنت تھی، اپنا ایک ٹارگٹ تھا، اور محنت اور اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمارا دلی ایک خواہش تھی اور اس کی تکمیل کے لیے ہم نے یہ کام کیے، اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اسباب پیدا کیے، اور الحمدللہ ہم پروان چڑھتے ہوئے اس وقت تک پہنچ گئے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور لاکھوں یعنی ماہانہ لاکھوں اس کے اخراجات سامنے آ جاتے ہیں۔ بلکہ اگر بڑے بڑے ادارے ہوں تو دیکھا جائے تو کروڑہا روپیہ ان کا ماہانہ خرچ ہوتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کے اوپر نہیں سوچا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی وہی اللہ تھا، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ وہی خدا ہے، اور انشاءاللہ اخلاص اور للہیت سامنے آئے گی۔ اخلاص اور للہیت ایک مین چیز ہے، ایک بنیادی کردار ہے۔ انشاءاللہ العزیز جیسا شعبہ قائم کرتے جائیں گے اپنے اپنے اداروں میں، ویسے ہی انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزوں کے اسباب بھی اللہ جل شانہ مہیا کرتے جائیں گے۔ اور یہ بھی اصولی بات ہے کہ دیکھیں جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور انہی لوگوں سے ہی اس کے اخراجات کو لیا جائے۔ لیکن اگر وہ اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں تو فاعلین خیر، ہمارے مخیر حضرات اور دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس میں اپنا تعاون جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیں کام کر کے دکھانا ہے، کام کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ لوگوں کے سامنے آئے گا
تو میں نے کبھی یہ بات نہیں دیکھی اور کبھی بھی اساتذہ سے یہ بات نہیں سنی، اور یہ بات جو ہے کبھی جب سے یہ ہمارا دین اور اسلام قائم ہوا ہے اس وقت سے آج تک، کہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے اور مالی اسباب کے یعنی ہر چیز کے ہوتے ہوئے اور پھر مال کی جانب سے اور مالی اعتبار سے تنگی ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ جو انشاءاللہ العزیز دینے والے لوگ ہیں، جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہر اعتبار سے پھر تعاون کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز دین کا جو بھی شعبہ ہم قائم کریں گے، اللہ جل شانہ کی جانب سے اس میں تعاون انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جہاں جہاں ضرورت ہو اسی یعنی اگر تو یہ تمام شعبے ہمارے مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون یعنی وہاں پر قائم ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر تعاون ہوگا، اور اگر اپنی مساجد کے ماتحت اگر قائم کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ ایک اہم بات ہے، اور اس انداز سے یہ معاملہ اچھے انداز سے حل ہو سکتا ہے۔ تو مساجد کے ماتحت رہتے ہوئے جتنے بھی عوامی رابطے اور عوامی جہاں تک تعلقات ہیں اور ان کی تعلیم اور ان کی عملی زندگی کو ٹھیک کرنے کے معاملات ہیں اور دین کے اور تمام شعبے اس مسجد کے تحت جو ہے وہ قائم ہوں، تو مسجد میں انشاءاللہ العزیز تعاون کرنے والے پہنچیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ تعاون سے ہمارے ادارے پروان چڑھیں گے اور ان کے اندر استحکام پیدا ہوگا۔ نہ تو کبھی ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اسلام نہ تو مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ دیکھیے اس میں اگر عدم اخلاص سب سے پہلے کہ اخلاص نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں پیچھے ہوتی جائیں گی۔ طریقہ کار اگر غلط ہوگا تو بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو اخلاص بھی ہو، طریقہ کار بھی اچھا ہو، اور جو معاملات ہوں وہ بھی اچھے انداز سے لے کے چلنے والے ہوں، تو انشاءاللہ العزیز تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز اچھے انداز سے کام آئیں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فاضلین کو اپنے سے لگائیں اور اپنی رہبری اور رہنمائی میں اور اپنے جامعہ سے مربوط رکھتے ہوئے ان لوگوں کو پروان چڑھائیں۔ یہ صرف اور صرف 3 4 سال 5 سال کی بات ہوتی ہے، پھر وہ بھی سیکھ جاتے ہیں اور پیچھے آنے والوں کے لیے وہ بھی رہبر اور رہنما بنتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی عملی کام یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف 2 4 باتوں کو نہ لے لیں کہ امامت بہت اچھا بڑا کام ہے، درس و تدریس بہت اچھا کام ہے۔ بہت سارے شعبہ جات ایسے ہمارے اداروں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری عوام کی ضرورت ہے، ہماری دین کی ضرورت ہے، ہمارے خصوصی افراد کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے اداروں میں بھی قائم ہو سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، اور مقامی طور سے اپنے جہاں پر ہمارے فارغ التحصیل علماء ہیں وہاں کی مقامی مساجد یا وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ مل کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب انشاءاللہ العزیز کام کرتے رہیں گے اور اپنا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہماری دینی خدمات بھی جاری رہیں گی، ہمارے اساتذہ کی جانب سے جو رہنمائی ہے ہم اس کے تحت چلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بے شمار شعبے ہیں جو کہ ہم قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے علماء کی کھپت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دینی خدمات کا موقع بھی حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔